جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی. اللہ کے ذہن میں ایک کائناتی پروگرام موجود تھا. جب اللہ نے اس کائناتی پروگرام کو وجود بخشنا چاہا تو اللہ کے ذہن میں جس طرح پروگرام موجود تھا اور کائنات کے اجزاء ترکیبی جس طرح عمل میں آنے تھے اس کے لیے اللہ نے اپنے ذہن کو حرکت دی. وہ یہ حرکت کن کے الفاظ میں دلوگر ہوئی. جیسے ہی اللہ نے کن فرمایا کائنات وجود میں آ گئی. یعنی ساری کائنات دراصل اللہ کا وہ تخلیقی پروگرام ہے جو پہلے سے اللہ کے ذہن میں موجود تھا اور اب بھی موجود ہے. اللہ نے جب اس کائنات کو مظاہری صورت میں دیکھنا چاہا تو کن فرمایا اور جو پروگرام اللہ کے ذہن میں موجود تھا وہ یکجائی طور پر مظہر بن گیا. جہاں یہ کائناتی پروگرام یکجائی طور پر مظہر بنا اس کو تجلی کا نزول کہتے ہیں. تجلی نے جب نزول کیا تو نور میں دلوگر ہوئی اور نور جب تنزل کر کے روشنی یا مظہر بن گیا یعنی کائنات کی ہر شے تجلی اور نور کی مظاہراتی شکل ہے. یہ سلسلہ ازل سے ابد تک جاری و ساری ہے. ہماری زندگی کے اشغال و اعمال جو جسمانی اعضاء کے ذریعے صادر ہوتے ہیں ان کی اصل بھی تجلی ہے. جہاں کائنات کی حرکات و سکنات کا اجتماع ہے اس کو شخص اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی کائناتی پروگرام تمام انواع کا اجتماعی پروگرام جس نقطے میں مرکوز ہے اس نقطے کا نام شخص اکبر ہے. اور یہ جب اجتماعی پروگرام نو کی الگ الگ شکل و صورت میں متحرک ہوتا ہے تو جس نقطے میں کائناتی اجتماعی پروگرام نو کی شکل میں الگ الگ شکل و صورت میں متحرک ہوتا ہے اس نقطے کو شخص اصغر کہا جاتا ہے. ہر نو ایک معین مقداروں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, معین مقداروں کے ساتھ زندہ رہتی ہے اور معین مقداروں کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے. معین مقداریں اگر شخص اکبر سے متعلق ہے تو ہر نوع کی زندگی اجتماعی نقطے یعنی شخص اکبر سے متصل ہے اور نوع کے افراد کی زندگی کا تعلق اپنی اصل یعنی شخص اصغر سے ہے. ہم جب نوعی اعتبار سے نوع کے افراد کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور نوعی زندگی میں تقاضوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک طرف ہر نوع میں جذبات مشترک ہیں, زندگی کے اعمال و اشغال اور جسمانی تقاضے مشترک ہیں اور دوسری طرف شکل و صورت کے لحاظ سے جبلی تقاضوں کے لحاظ سے ہر نوع کے افراد الگ الگ تقاضوں پر زندگی گزار رہے ہیں. مثلا شیر یا کوئی اور جانور کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیر کی یا کسی چرندے کی شکل و صورت الگ الگ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے اسی طرح شیر, بھیڑ, بکری, جنات کو بھی پیاس لگتی ہے اور پانی سے سیراب ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شیر کے طبعی تقاضے بکری کے طبعی تقاضوں سے مختلف ہیں. مثلا شیر گھاس نہیں کھاتا, بکری گوشت نہیں کھاتی, لیکن بھوک, پیاس, قحط و غضب اور جنسی تقاضے ہر نوع کے تمام افراد میں یکساں طور پر موجود ہیں. تقاضوں میں یکسانیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ساری کائنات کسی ایک نقطے میں بند ہے. اس ایک نقطے سے کائنات کی تمام نوعیں اور نوع کے تمام افراد بندھے ہوئے ہیں. یہ مرکزی نقطہ شخص اکبر ہے اور شکل و صورت اور طبیعت کے لحاظ سے نوع اور نوع کے افراد کا الگ الگ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نوعی تقاضے باوجود اس کے تقریباً ایک ہے اور سب ایک نقطے سے منسلک ہیں. اس کے باوجود ہر فرد اپنے خاص عادت, خاص صلاحیت کا حامل ہے. اس بات کو آسان الفاظ میں اس طرح کہا جائے گا کہ تمام نوع انواع کی واحد ماہیت یعنی مرکزی نقطہ جب ایک ہے تو اس کا نام روح اعظم ہے, اور جب مرکزی نقطے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے نوعی افراد شکل و صورت کے اعتبار سے یہ چند مخصوص تقاضوں کے تحت اپنی انفرادیت رکھتی ہے اس کا تعلق شخص اصغر سے ہے. ہر نوع کا بابا آدم شخص اصغر ہے اور تمام نوع کا اجتماعی بابا آدم شخص اکبر ہے یا لوح محفوظ ہے. نوعی اعتبار سے جب معین مقداریں کام کرتی ہے تو ہر نوع کے افراد ایک دوسرے سے قربت محسوس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں. لیکن جب نوع کے کسی فرد کو پیاس لگتی ہے تو اس ذہنی ارتباط
تو اس کا ذہنی ارتباط روح اعظم سے ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں موجود جتنی نوعیں ہیں ان سب کو پیاس لگتی ہے اور وہ سب اپنی پیاس پانی سے بجھاتے ہیں. وہ شیر ہو، بھیڑ بکری ہو، پرندہ ہو، جن ہو، کوئی ہو، نوع کا ہر فرد یہ بات جانتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس رفع ہو جاتی ہے. اس بات کو پچھلے اسباق میں 3 دائروں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ وہ 3 دائرے روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی ہے. روح اعظم شخص اکبر ہے. روح انسانی کسی نوع کا اجتماعی پروگرام اور تقاضے کی تکمیل نوعی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے جس نقطے میں ہوتی ہے اس کا نام روح حیوانی ہے. ہم جب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، مثلاً یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پہچانتا ہے تو اس کا تعلق شخص اصغر سے ہے. اور جب ایک انسان کسی درخت، کسی شیر کو پہچانتا ہے یا کوئی شیر انسان کو پہچانتا ہے تو اس کا تعلق شخص اکبر یہ روح اعظم سے ہے. کائنات کا یہ ابتدائی پروگرام کا تعلق کسی نوع سے ہے. وہ تمام پروگرام ایک نقطے میں درج یہ نقش ہے اور اس کے نقطے کا نام روح اعظم ہے یا تجلی ہے. پوری کائنات کی تخلیق 4 دائروں میں عمل میں آئی ہے. یہ 4 دائرے 4 نورانی نہروں کا مظہر ہے. انسان فی الواقع اطلاع کا مظہر ہے. اطلاع کو ہم علم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ساری کائنات کی بنیاد علم کے اوپر ہے اور یہ علم 4 آبشاروں، 4 نہروں، یہ 4 دائروں پر محیط ہے. اس کی سمجھی سے بیان کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ نمبر 1 کائنات کا لاشعور ہے، نمبر 2 کائنات کا شعور ہے، نمبر 3 کائنات کا ارادہ ہے اور نمبر 4 کائنات کی حرکت ہے. کائنات کا لاشعور تجلی ہے اور کائنات کا شعور تجلی کی صفت ہے. اور تیسرے درجے میں تجلی کی صفت نے جو کچھ ظاہر کرنا چاہا اس کا ارادہ ہے اور ارادے میں جب حرکت واقع ہوئی تو مظہر بن گئی. یہ 4 آبشاریں، 4 نہریں، یہ 4 شعور ہی دراصل ساری کائنات کی اصل ہے. ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے دیکھا، یا کہتے ہیں ہم نے کھانا کھایا، یا ہم وہاں گئے، یہاں آئے. یہ گفتگو کا انداز اگر صحیح ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کھانا میرے منہ نے کھایا، یا تحریر میرے ہاتھ نے لکھی، سفر میرے پیروں نے کیا. یہ بات اس طرح نہیں کہی جاتی. ایک انا کا، ایک میں کا، ایک صفت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو حرکت کی اصل بنیاد. یہ گفتگو کا ایک ایسا انداز ہے جس انداز کو ہم کسی بھی طرح بنیادی حقیقی نہیں کہہ سکتے. اصل میں یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا، میں نے لکھا، میں چل کر اس مقام سے اس مقام تک پہنچا، یہ کائنات کے لاشعور کی طرف ہے. اس لیے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ کائنات کا لاشعور ہے. اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی انسانی نفس یا انسانی لاشعور دراصل سب کچھ ہے اور یہ نفس اللہ سے براہ راست متصل ہے. یہی بات وحدت الوجود والے کہتے ہیں. لیکن یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب سب کچھ نفس ناطقہ سے سرزد ہوتا ہے یا اس نقطے سے حکام کا انجام و آغاز ہوتا ہے جس نقطے سے اللہ تعالیٰ کا براہ راست تعلق ہے، تو پھر برائی یا بھلائی کا تصور کس طرح جائز یا صحیح قرار پائے گا. مرشد کریم قلندر بابا نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے. مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے برائی اور بھلائی کا خالق فی الواقع اللہ ہے، لیکن اللہ کے اوپر کسی فعل کے صدور کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. اس لیے کہ جس طرح اللہ نے اچھائی یا برائی تخلیق کی ہے اسی طرح انسان کو برائی یا بھلائی اختیار کرنے کا ارادہ بھی عطا کیا ہے. اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے. اللہ نے پہلے آدم کو جنت میں رکھا، ٹائم اسپیس کی حد بندیوں سے آزاد کر دیا، جنت میں موجود شجر ممنوعہ کو دکھا کر اور سمجھا کر یہ بات فرمائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ممانعت کرنے سے پہلے آدم کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ شجر ممنوعہ کے قریب
جائیں یا نہ جائیں۔ ایسی صورت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برائی یا بھلائی کا خالق ہونا اللہ کا ذاتی وصف ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا یہ وصف بھی ہے کہ اللہ نے برائی یا بھلائی کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ یہی علم ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے اور اس صفت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اللہ سے باہر نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کے علم کا ایک ریکارڈ ہے۔ اس ریکارڈ کو پڑھ لینا، اس ریکارڈ سے واقفیت حاصل کر لینا اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت اللہ کی طرح قدیم ہے، جس طرح اللہ کی موجودگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، اسی طرح اللہ کی صفت قائم ہے اور قائم رہے گی۔ اللہ کی ایک صفت اللہ کا علم ہے، اور جب اللہ کی صفت ارادہ کر کے متحرک ہوتی ہے تو وہ صفت اللہ کا حکم بن جاتی ہے۔ اللہ کی صفت علم کو علم القلم اور اللہ کی صفت حکم کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ریکارڈ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا اور اس کائنات کی انتہا غیب کے اوپر قائم ہے۔ تمام احکامات بصورت تمثال یعنی شکل و صورت خلق و خال کے ساتھ عالم غیب میں موجود ہیں، اور یہ احکامات اللہ کی مشیت، اللہ کی صفت اور اللہ کے ارادے کے مطابق مادی دنیا میں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ چاروں اشاروں کا تذکرہ کتاب لوح قلم میں بار بار کیا جا چکا ہے، اور ہر بار اس کی مختلف طریقوں سے تشریح کی جا چکی ہے۔ اب چار نہروں کے اپنے حدود اور اپنے مقامات ہیں۔ نہر تصویر کی حدود عالم لاہوت کہلاتی ہے، نہر تجرید کی حدود عالم جبروت کہلاتی ہے، نہر تشہید کی حدود عالم ملکوت کہلاتی ہے، نہر تنزیل کی حدود کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ عالم لاہوت وہ دائرہ یا مقام ہے جس دائرے میں اللہ کا علم غیب کی شکل و صورت اور خد و خال میں موجود ہے اور قائم ہے۔ اس دائرے میں ایسے لاشمار اور دائرے ہیں جو خفیف ترین نقطے سے دائرے کی شکل میں توسیع اختیار کر کے پوری کائنات پر محیط ہوئے۔ عالم لاہوت کو تجلی یا دائرہ تجلی بھی کہا جاتا ہے۔ تجلی کا ہر لفظ جب دائرہ بنتا ہے تو پہلے ہر نقطے کے دائرے سے بڑا ہوتا ہے۔ تجلی کی بے شمار دائرے کائنات کی تمام اصولوں کی بنیاد ہے۔ اس دائرے کو غیب الغیب بھی کہا جاتا ہے۔ تجلی کے انہی دائروں سے کائنات نو کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ ہم جب موجودات کی صفت، تخلیقی فارمولوں اور موجودات کی صلاحیتوں کو مجموعی طور پر تلاش کریں گے تو انتہائی نتیجے پر تجلی نظر آئے گی۔ یہ بات مختلف مثالوں سے ثابت کی جا چکی ہے کہ تخلیق کی اصل روح ہے اور روح کی اصل تجلی ہے۔ اس تجلی کو صرف روح کی نگاہ دے سکتی ہے۔ غیب الغیب کو یا تمام کائنات کی اصلوں کی بنیاد کو نہر تشہید یا عالم لاہوت کہا جاتا ہے۔ اور جب کائنات کی ماہیت تصوراتی خد و خال میں منتقل ہو جاتی ہے تو اس عالم کو نہر تدریج یا عالم جبروت کہا جاتا ہے۔ عالم جبروت کے اندر مقیم نو کائنات یا افراد کائنات کی صفات یا صلاحیتیں جب نزول کرتی ہیں تو وہ الگ ایک شعور بن جاتی ہے۔ اسی دائرہ شعور کا نام نہر تشہید یا عالم ملکوت ہے۔ عالم ملکوت کے اندر موجود خد و خال اپنی حدوں سے جب نزول کرتے ہیں، عالم ملکوت سے باہر آ جاتے ہیں تو عالم محسوسات کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور یہاں دنیا خد و خال کے ساتھ متحرک ہو جاتی ہے۔ اسی مقام کو، اسی عالم کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے یا مظہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے لطائف کا تذکرہ بیان کیا جا چکا ہے۔ لطائف کے تذکرے میں لطیفوں کے مقام کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ مثلا لطیفہ نصری ناف کے مقام پر، لطیفہ قلبی قلب کے مقام پر ہے، لطیفہ روحی سینے کے وسط میں ہے، لطیفہ سری دائیں پستان کے نیچے، لطیفہ خفی پیشانی میں اور لطیفہ اخفا دماغ میں ہے۔ اگر ان لطیفوں کو اللہ کی صفت علم کے ساتھ مشاہدہ کیا جائے یا دیکھا جائے تو سارے لطائف دائروں کی شکل میں نظر آتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح گھڑی میں اسپرنگ ہوتا ہے۔ اس اسپرنگ کی خاصیت سے ہم سب واقف ہیں۔ اسے اکٹھا کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر کم سے کم کر لیا جاتا ہے، اور اسے جب پھیلایا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ طویل ہو جاتا ہے،
اور یہ طوالت مقام کی حدود کا تعین کرتی ہے. اس فلم کا ہر دائرہ محدود بھی ہے اور اس محدودیت کے مقابلے میں طویل ترین بھی ہے. یہی حال کائنات کی اصل یا تجلی کا ہے.